اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث پر ایک اور لیکچر کے ساتھ مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احباب اور سامعین، اس سے پہلے 3 لیکچر ہمارے اس موضوع پر ہو چکے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رکھیے، خبر متواتر ہر حال میں مقبول ہے، وہاں عدم قبولیت کے بارے میں بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے جو بحث ہے وہ خبر احاد میں ہے۔ خبر احاد کی آپ سابقہ لیکچر میں سن چکے ہیں، 3 قسمیں ہیں: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ تو خبر واحد کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں: خبر مقبول اور خبر مردود۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث مقبول، حدیث مردود۔ چونکہ خبر مقبول اس کا تذکرہ پہلے ہوا، تو دوسرا سوال یہ ہے حدیث مقبول کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حدیث مقبول یعنی وہ حدیث جو قابل عمل ہے، جو قابل قبول ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ یاد رکھیے یہ لذات ہی ہے، یہ صحیح لذاتہ یا صحیح لغیرہ نہیں ہے، بلکہ صحیح لذات ہی، صحیح لغیرہ۔ بعض لوگ ان کو لذاتہ اور لغیرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں خبر مقبول کی۔ ہمارا اگلا سوال ہے صحیح لذات ہی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ چنانچہ صحیح لذات ہی کی تعریف یہ ہے: وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، ہر طبقے میں اس کے راوی ثقہ ہوں، تام و ضبط ہوں، یعنی ان کا حافظہ بالکل زبردست ہو، حدیث کی سند ان کو خوب یاد ہو، اس کی سند متصل ہو، یعنی درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے اس میں کوئی شذوذ بھی نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے اس میں کوئی علت موجود نہ ہو۔ تو ثقہ کا معنی عادل بھی ہے کہ جس کے تمام راوی ثقہ ہوں یا عادل ہوں۔ عادل اس کو کہتے ہیں وہ مسلمان عاقل بالغ ہے جس کے پاس ایسا ملکہ ہو جو اس کو تقوی اور آداب پر قائم رکھے، یعنی وہ تقوی سے مراد یہ ہے برے اعمال، شرک، فسق، بدعت، ایسی چیزوں سے بچتا ہو، گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، تو اس کو کہیں گے یہ بندہ عادل ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ لفظ ہے تام و ضبط۔ تام و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حدیث کی سند خوب محفوظ ہو۔ تو اس ضبط کی پوچھا جا سکتا ہے کتنی قسمیں ہیں، تو ضبط کی 2 قسمیں ہیں: ضبط صدر، ضبط کتابت۔ ضبط صدر، صدر کا معنی سینہ ہے، یعنی راوی نے جو کچھ بھی سنا اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھے، اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھے اور یاد رکھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ضبط فی الکتاب یا ضبط کتابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کے اندر وہ چیز محفوظ اور موجود ہو، وہ کتاب بھی اس کے اپنے پاس ہو، اس کتاب میں کسی اور کو دست اندازی کرنے کی جرت اور اجازت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب اس کی ایسی جگہ پہ ہو، لوگ اس کے اندر دست اندازی کر کے اپنی طرف سے باتیں گھسیڑ دیں، تب بھی وہ تام و ضبط نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اس کی سند متصل ہو۔ متصل کا مطلب میں بتلا چکا ہوں کہ کوئی راوی درمیان سے چھوٹ نہ جائے، یعنی ہر راوی اپنے استاد سے حدیث سن کر بیان کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ تھا کہ اس میں کوئی شذوذ نہ ہو۔ شاذ اس کو کہتے ہیں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یعنی راوی مضبوط ہے، جس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اگر کوئی حدیث ایسی ہو تو اس کو بھی ہم صحیح لذات ہی نہیں کہیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی علت نہ ہو۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پوشیدہ کمزوری نہ پائی جائے، کوئی ایسی بات نہ پائی جائے
جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس حدیث کا معنی ہی ایسا بن رہا ہے کہ وہ معنی درست نہیں بنتا، تو ہم اس حدیث کو صحیح لذات ہی نہیں کہیں گے۔ تو آپ سے سوال کے اندر صحیح لذات ہی کی تعریف بھی پوچھ سکتے ہیں، تعریف یہ لکھ کر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی تعریف ہے۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں صحیح لذات ہی کے لیے شرطیں کتنی ہیں، تو یہ 5 شرطیں ہیں۔ یاد رکھیے، خبر متواتر کے لیے بھی 5 شرطیں ہیں اور صحیح لذات ہی کے لیے بھی 5 شرطیں ہیں۔ تو آسانی کی خاطر ہم آپ کو سکرین کے اوپر شاذ کی مختلف تعریفیں دکھلا رہے ہیں۔ تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ کی ایک تعریف یہ ہے، ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے۔ اسی طرح حسن راوی اپنے سے احسن کی مخالفت کرے۔ مضبوط راوی اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کی مخالفت کرے۔ پسندیدہ راوی اپنے سے زیادہ پسندیدہ راوی کی مخالفت کرے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ تو جس حدیث کے اندر شذوذ موجود ہو وہ صحیح لذات ہی نہیں بن سکتی۔ اگلا سوال، صحیح لذات ہی کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تو جواب وہی 5 جو اس کی تعریف میں ہیں، گزر چکی ہیں۔ اگلا سوال، شاذ کا مقابل کیا ہے؟ جب حدیث ثقہ کی شاذ ہے تو ثقہ کے مقابلے میں جو اوثق ہے، پسندیدہ کے مقابلے میں جو زیادہ پسندیدہ ہے، حسن کے مقابلے میں جو احسن ہے، اس کی حدیث کو ہم محفوظ کہیں گے، یعنی شاذ کے مقابل والی حدیث کو محفوظ کہا جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لذات ہی کے کتنے مراتب ذکر کیے ہیں؟ تو جواب ہے صحیح لذات ہی کے یا صحیح لذات ہی کی 7 قسمیں یا 7 مراتب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صحیح لذات ہی کے مراتب سے مراد کیا ہے؟ صحیح لذات ہی کے مراتب کہتے کسے ہیں؟ تو حدیث کی صحت کا تقاضا کرنے والے اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مختلف مراتب ہیں، جس کی وجہ سے بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس بات کو آپ مثال سے سمجھیے، جس طرح کہ صحیح لذات ہی کے اندر اول شرط یہ ہے کہ تمام راوی عادل ہوں۔ تو عادل کا مقصد میں نے بتلایا، گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہوں۔ اب اس عادل کے مختلف درجے ہیں۔ ایک راوی عادل ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے اور نفل بھی پڑھتا ہے، اور ایک راوی وہ ہے جو فرض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو یقینی بات ہے اس کے اندر عدالت والے اوصاف اور زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایک راوی ہے کہ اس کا حافظہ تو مضبوط ہے، خوب یاد ہے، اس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، لیکن دوسرا راوی ہے اس کو بھی حدیثیں خوب یاد ہیں، لیکن اس کو 2,00,000 یاد ہیں، تو اس کا مرتبہ پہلے سے تو زیادہ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے حدیث صحیح لذات ہی کے مراتب بھی 7 ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ متفق علیہ، یعنی وہ حدیث حسن لذاتی جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کرتے جائیے، سب سے پہلا مرتبہ متفق علیہ کا ہے، یعنی وہ صحیح حدیث مرتبے میں سب سے بلند و بالا ہے، جو بخاری کے اندر بھی ہے، جو مسلم کے اندر بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بلند و بالا ہے جو صرف بخاری کے اندر ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو صرف مسلم میں ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ ہے وہ روایت جو بخاری یا مسلم کی شرائط کے مطابق تو ہے لیکن ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر وہ جو بخاری کی شرائط کے مطابق والی صحیح حدیث، اور چھٹے نمبر پر وہ ہے جو صرف مسلم کی شرائط کے مطابق والی صحیح حدیث، اور ساتویں نمبر پر وہ صحیح حدیث ہے جو ہے تو صحیح لیکن بخاری اور مسلم کے اندر تو ہے بھی نہیں اور ان کی شرائط کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو یہ 7 مراتب ہیں۔ مقصد یہ ہے اگر اس قسم کی 7 حدیثیں آ جائیں، سب سے پہلے ہم متفق علیہ کو لیں گے، دوسرے نمبر پہ ہم اس کو لیں گے جو صرف بخاری کے اندر ہے، تیسرے نمبر پہ ہم اس کو درجہ دیں گے جو صرف مسلم کے اندر ہے، چوتھے نمبر پہ ہم اس کو دیں گے جو بخاری اور مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے، دونوں کی شرطوں کے مطابق ہے لیکن ان کی کتاب میں نہیں ہے، پانچویں نمبر پہ ہم اس حدیث کو لیں گے جو بخاری کی شرائط کے مطابق ہے، چھٹے نمبر پہ اس کو لیں گے جو مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، اور ساتویں نمبر پہ ہم اس حدیث کو لیں گے
جو ہے تو صحیح لیکن بخاری اور مسلم کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ حسن لذاتی کے بارے میں مکمل بحث میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ ہمارا اگلا سوال ہے حسن لذاتی کسے کہتے ہیں یا حسن لذاتی کی تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، خفیف الضبط ہوں، سند متصل ہو، کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو۔ ناظرین اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو حسن لذاتی اور صحیح لذاتی میں صرف خفیف الضبط کا فرق ہے۔ یعنی صحیح لذاتی کے اندر راوی تام الضبط ہوتا ہے، اس کا حافظہ بالکل خوب ٹھیک ہوتا ہے، اور حسن لذاتی کے اندر اس کے حافظے کے اندر معمولی کمی ہوتی ہے، باقی بالکل وہی چیز ہے جو حسن لذاتی ہے، صحیح لذاتی ہے۔ تو پوچھا جا سکتا ہے حسن لذاتی اور صحیح لذاتی میں کس چیز کا فرق ہے؟ تو جواب ہوگا حسن لذاتی میں خفیف الضبط ہوتا ہے، اس کے ضبط کے اندر، یادداشت کے اندر معمولی کمی بیشی ہوتی ہے، جبکہ صحیح لذاتی کے اندر اس چیز کی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی، باقی بالکل وہی تعریف ہے، کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے صحیح لغیرہ کسے کہتے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ تو صحیح لغیرہ وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ یاد رکھیے صحیح لغیرہ حقیقت میں حسن لذاتی ہی ہوتی ہے جب اس کی سندیں متعدد ہوں، یعنی اس کی کئی سندیں ہوں، جس کی وجہ سے راوی کے حفظ کی وجہ سے جو کمی رہ گئی تھی، راوی کے حافظے کی وجہ سے جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی پوری ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے سپورٹ مل گیا ہے اور حدیثیں مل گئی ہیں اور سند ہمیں مل گئی ہے۔ چونکہ یہ کمی سند کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے، کسی ایسی حدیث کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے جو اس کے علاوہ حدیث ہے، اس کے لیے وہ حدیث نہیں بلکہ اس کا غیر ہے، اس وجہ سے اس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ تو صحیح لغیرہ حسن لذاتی ہی ہے جب اس کی سندیں متعدد ہوں، یعنی کئی سندیں ہوں، تو راوی کے حفظ میں جو کمی تھی، جس کی وجہ سے کچھ نقصان ہو گیا تھا، اس کی تلافی ہو گئی، اس حفظ کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی اس کو سپورٹ مل گیا، اور سندوں کی وجہ سے اب وہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ اس کو لغیرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو سپورٹ کوئی دوسرا کر رہا ہے، کوئی غیر اس کو سپورٹ دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح لغیرہ ہے۔ امید ہے کہ آپ صحیح لغیرہ کی تعریف بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے حدیث مقبول کی جو چوتھی قسم ہے حسن لغیرہ، وہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے حسن لغیرہ اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیں متعدد ہوں۔ ایک حدیث ہے تو ضعیف، لیکن اس کی سندیں متعدد ہیں، کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا اور ان سب کا مضمون ایک ہی بن رہا ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، کیونکہ کئی ضعیفوں نے مل کر اس حدیث کو حسن کے درجے تک پہنچا دیا۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف راوی کے فاسق ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر حدیث کے راوی فاسق ہیں، 20 فاسق بھی مل جائیں تو وہ حدیث حسن نہیں بن سکتی۔ اسی طرح راوی کا ضعف جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہ ہو، 20 جھوٹے بھی مل جائیں تو ان کی حدیث حسن نہیں بن سکتی۔ اسی طرح راوی کثرت سے خطا اور غلطیاں کرنے والا بھی نہ ہو، کیونکہ اگر راوی کثرت سے خطا اور غلطیاں کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے ضعف ہے اس کے اندر، تو نہ معلوم اس کے اندر بھی وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ تو بہرحال حدیث حسن لغیرہ حدیث ضعیف ہی ہے، لیکن اس حدیث کی سندیں کئی ہوتی ہیں، یعنی کئی طریقوں سے وہ حدیث مروی ہوتی ہے، کئی لوگوں سے اس حدیث کا مضمون آگے منتقل ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث حسن بن گیا، کیونکہ اس کی سندیں کافی ہو گئیں، حسن کے درجے کو یہ حدیث پہنچ گئی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر حدیث کے اندر جو راوی ضعیف اور کمزور ہے وہ اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ راوی فاسق تھا، اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ راوی جھوٹا تھا، اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ راوی کثرت سے خطا کرنے والا تھا۔ تو گویا کہ
حدیث حسن لغیرہ کے اندر راوی کے ضعف نہ ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ان 3 وجوہات کی وجہ سے راوی ضعیف ہو تو اس کی حدیث کبھی بھی حسن لغیرہ نہیں بن سکتی۔ اگلا سوال ہے قوت استدلال کے لحاظ سے یا قوت استدلال کے اعتبار سے حدیث کے کتنے اور کون سے درجات ہیں؟ مقصد یہ ہے سب سے پہلے ان 4 میں سے کس سے دلیل پکڑیں گے، دوسرے نمبر پر کس سے دلیل پکڑیں گے، تیسرے نمبر پہ کس سے دلیل لیں گے، چوتھے نمبر پر کس سے دلیل لیں گے؟ تو سب سے پہلے حدیث صحیح لذات ہی ہے، اس کا استدلال، اس سے دلیل، اس کو دلیل میں پیش کرنا سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحیح لغیرہ ہی ہے کیونکہ یہ بھی صحیح ہے، اور تیسرا درجہ حسن لذات ہی کا ہے، جبکہ چوتھا درجہ حسن لغیرہ کا ہے۔ قوت استدلال کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دلیل پکڑیں گے تو سب سے پہلے ہم کہاں پہ حدیث کو تلاش کریں، کس درجے کی حدیث کو تلاش کریں، تو سب سے پہلے صحیح لذات ہی کو لیں گے۔ اگر وہ نہ ملے تو ڈائریکٹ حسن لذات ہی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ صحیح لغیرہ ہی کو دیکھیں گے۔ اگر صحیح لغیرہ ہی بھی نہ ہو تو پھر حسن لذات ہی کی طرف جائیں گے، اگر وہ بھی نہ ہو پھر حسن لغیرہ ہی کی طرف جائیں گے۔ گویا صحیح لذات ہی کے ہوتے وقت اگلی تینوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر صحیح لذات ہی نہیں ہے تو لغیرہ ہی کے ہوتے وقت اگلے 2 کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح حسن لذات ہی کے ہوتے وقت حسن لغیرہ ہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ مقصد ہے قوت استدلال کا۔